احساس برتری۔ برتری کا احساس ہونا کوئی بری عادت نہیں ہے، یہ قدرتی جبلت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ برتری کس شخص یا کس چیز پر؟ دوسروں پر سبقت لے جانے کے لیے، زندگی کے کھیل میں ان کو شکست دینے کے لیے، دوسروں کی نسبت زیادہ حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کو قابو کرنے کے لیے، ہمدردی کا جذبہ پیدا کر کے ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، ہر کام میں سب پر اولیت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز حقیقی برتری عطا نہیں کر سکتی۔ ان میں سے کسی بھی چیز میں ناکامی کسی بھی مقصد کی تکمیل میں محرومی شدید رد عمل پیدا کرتی ہے، اور برتری کے حصول کی بجائے ہم الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ در حقیقت یہ ساری خواہشات کے لیے نہیں بلکہ اپنی انا کی تسکین کے لیے پیدا کی جاتی ہیں۔ دوسروں کو اپنا محتاج، اپنا غلام بنانے کی خواہش کا سبب بچپن کا احساس محرومی، اسکول میں ناکامیوں کا سامنا، حد سے زیادہ انکساری، ہکلا پن، مالی خلیہ یعنی حد سے زیادہ حزن و ملال، یا کوئی جسمانی معذوری ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد کے علاج کے لیے لازم ہے کہ ان کمزوریوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ ایسے لوگ بے حد حساس ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ بڑی خوش اسلوبی اور موقع شناسی کے ساتھ ان کی کوتاہی کا احساس دلایا جائے۔ مثلا ہکلے کو یہ بتایا جائے کہ بولنے سے پہلے خوب سوچ لیا کرو، تو حماقت ہوگی، کیونکہ یہ اس کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ الجھن کا اصل سبب معلوم کر لیا جائے، پھر مریض کا اعتماد بحال کیا جائے، اس کی شخصیت میں توازن اور ہم آہنگی پیدا کی جائے، اسے یہ احساس دلایا جائے کہ دوسروں پر سبقت لے جانا، دوسروں کو شکست دے دینا برتری کی علامات نہیں ہیں۔ خامیوں کو دور کر لینا، خوبیوں کو پیدا کر لینا، دوسروں کو خوش کر لینا، دوسروں کو خوش رکھنے کی صلاحیت پیدا کر لینا اصل برتری ہے۔ ایک مرتبہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد طرز عمل میں تبدیلی آ جائے گی۔ لوگ اس لیے کمزور نہیں کہ کمزور رہنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کمزور ہیں کیونکہ وہ اپنی قوت کے سرچشمہ سے لا علم ہیں۔ بیشتر خارجی پابندیاں ایسی ہیں جو آپ نے خود اپنی زندگی، اپنی ذات پر عائد کر رکھی ہیں، لیکن آپ کی حقیقی شخصیت ان جھوٹے سہاروں کی محتاج نہیں ہے۔ آپ اپنی حقیقی شخصیت میں ہی ہر طرح سے موزوں اور اہل ہیں۔ برتری حاصل کرنے کی خواہش انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ سچ پوچھیے تو یہ جبلت کی سب سے طاقتور اور مؤثر تحریک ہے۔ اگر یہ قابو میں رہے تو میری مقاصد کے لیے وقف کر دی جائے تو یہ وہ محرک اور قوت ہے جس نے عظیم انسان پیدا کیے، عظیم فنکار، عظیم موسیقار، عظیم اساتذہ، عظیم دانشور اسی قوت اور جبلت کی پیداوار ہے۔ لیکن برتری حاصل کرنے کی جبلت کبھی کبھار ناخوشگوار انجام سے بھی دوچار کرتی ہے۔ میں ایک ایسے شخص سے واقف ہوں جو صرف نمود حاصل کرنے کے لیے دروغ گوئی کرتا ہے۔ اس کو جھوٹ بولنے میں اتنی مہارت تھی کہ دور دور تک اس کو شہرت حاصل ہو گئی، لیکن اگر اس کی برتری تسلیم کر لی جائے تو زندگی کا مقصد ہی بدل جائے گا۔ کمپلیکس اچھا یا برا دونوں ہو سکتے ہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اسے کس طرح بروئے کار لاتے ہیں۔ تو میری مقصد کے لیے اسے استعمال کریں تو یہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، منفی مقاصد کی راہ اختیار کریں تو تباہ کن ثابت ہوگا۔ اس لیے قصور کمپلیکس کا نہیں، ہمارا ہے، ہمارے سمجھنے کا ہے، ہماری سوچ کا ہے۔ احساس برتری کا ہو یا کمتری کا، دونوں کے سلسلے میں یہی اصول پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ زندگی کا لطف صرف زندہ رہنے میں ہے۔ اپنے آپ میں رہیے، اپنے مقصد کے لیے سرگرم رہیے۔ اس بات کی فکر نہ کیجیے کہ دوسرے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کو برتر سمجھتے ہیں یا کمتر۔ تو جو صرف اس کام پر دیجیے جسے آپ نے مقصد حیات بنایا ہے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، کیونکہ حقیقی مسرت اپنے کام اور اپنے مقصد حیات میں کامیابی کا ثمر ہے۔ ہر فتح مندی، ہر کامرانی، ہر کامیابی سے پہلے ایک جنگ لازم ہوتی ہے، لیکن
بہت سے لوگ جنگ سے پہلے ہی فتح کی تمنا کرتے ہیں، یعنی محنت کیے بغیر ہی پھل پانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ عظیم تر کامیابی اس میں نہیں کہ آپ کبھی شکست نہ کھائیں، بلکہ ہر ناکامی کے بعد پھر کامیابی کے لیے جنگ کرنے کے جذبہ اور حوصلے میں ہے۔ کامیابی کی سچی مسرتوں سے صرف وہی ہمکنار ہو سکتا ہے جنہوں نے ناکامیوں سے گزر کر ان پر عبور حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہو۔ احساس کمتری کی بنیاد۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں ذکر کیا فرائڈ کے بعد اس کے قریبی ساتھی فریڈ ایڈلر نے احساس کمتری کے بنیادی اسباب پر تحقیق کی۔ وہ فرائڈ کے نظریہ جنس سے اختلاف کرتے ہوئے کمتری کے احساس کا بنیادی سبب بچے کی ابتدائی تربیت میں تلاش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں جن بچوں کو محبت، قدر شناس اور مسرت کا ماحول نصیب ہوتا ہے، ان کی شخصیت کی تعمیر میں توازن برقرار رہتا ہے، لیکن جن بچوں کے ساتھ شروع سے ستیلے پن جیسا سلوک ہوتا ہے، فطری طور پر ان کا رویہ زندگی کے ساتھ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ بات بنیادی قانون کی حیثیت سے کہی جا سکتی ہے کہ جو بچے کسی قسم کی جسمانی معذوری لے کر پیدا ہوتے ہیں، وہ ابتدائی عمر سے ہی اپنے وجود کی بقا کے لیے جدوجہد شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے معاشرتی احساسات گھٹ کر رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے ربط و ضبط بڑھانے اور ہم آہنگی کی خواہش کرنے کے بجائے الگ تھلگ رہ کر اپنی ہی ذات میں گم رہتے ہیں اور اس فکر میں غلطان ہوتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں پر کیا تاثرات چھوڑا ہے۔ عضوی احساس کمتری۔ عضوی احساس کمتری سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہی سماجی معاشی بعوج کے احساس سے بھی پیدا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے ساتھ اس بچے کا رویہ ماندانہ اور جارحانہ ہوتا ہے۔ بچے کے اس رویے کا اظہار عموماً 2 برس کی عمر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا بچہ اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں خود کو کم محسوس کرتا ہے۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کھیل کود میں اپنے ساتھیوں کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تنہائی کی بنا پر وہ عدم توجہ کے احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ہمدردی، ہم آہنگی کا بھوکا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہر بچہ عمر کے کسی نہ کسی دور میں کمتر حیثیت میں رہتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ تنہا اپنے وجود کو برقرار رکھنے کا اہل نہیں ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اسے پہلے بار احساس کمتری ہوتا ہے۔ اگر اس دور میں اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی ترغیب نہ دی جائے تو وہ بڑا ہو کر بھی وہ سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ احساس کمتری کی جڑیں پختہ ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر بچہ بڑوں کے ماحول اور گرد و پیش میں پروان چڑھتا ہے، اسے اس کو خود بخود اپنے کمتر اور کمزور ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ تنہا رہنا ممکن نہیں۔ وہ ان چھوٹے سے چھوٹے کاموں کو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جو عام لوگوں کے روزمرہ کے معمول میں شامل ہوتے ہیں۔ بچے کی تربیت میں سرزد ہونے والی بیشتر غلطیوں کی ابتدا ہم یہیں سے کرتے ہیں۔ بچے سے اس کی صلاحیت سے زیادہ کرنے کی توقع رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بے چارگی کا احساس محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس طرح ہم اکثر بچوں کو ان کی کمتری اور مجبوری کا احساس دلاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے وہ ایک کھلونا ہے۔ کبھی ہم ان کو اپنا قیمتی احساسات تصور کر لیتے ہیں جس کی ہر لمحہ نگرانی ضروری ہے۔ کبھی ہم ان کو اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں کہ انہیں اپنے حقیر ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ والدین اور بڑوں کے اس ملے جلے رویے کی بنا پر بچہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے اختیار میں صرف 2 چیزیں ہیں: اپنے بڑوں کو خوش یا ناخوش کرنا۔ والدین اور بڑے جس قسم کی کمتری کا احساس بچے کو دلاتے ہیں وہ معاشرتی رویے کی بنا پر زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سبب بچے کی کسی بات کو سنجیدگی سے قبول نہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اس عادت سے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ اس کی حیثیت کھیلے جانے والے خوبصورت کھلونے کی ہے جس کا کام صرف دوسروں کو خوش کرنا ہے۔ اس کی بات سننے والا کوئی نہیں، بس اسے باادب، خاموش اور فرمانبردار رہنا چاہیے۔ بہت سے بچے اس ماحول میں پرورش پاتے ہیں جہاں ہر لمحہ ان کو اپنا مذاق اڑائے جانے کا خوف لاحق رہتا ہے۔ بات بات پر بچوں کو مذاق اڑانا، اس طرح ان کی تحقیق کرنا ایک مجرمانہ فعل ہے جو بچے کی روح پر ایک نقش کی طرح جم جاتا ہے اور اس کی بالغ زندگی کے عمل و عادات
عمل و عادات و اعتبار پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جس بچے کے ساتھ ابتدا میں ایسا تحقیر آمیز سلوک کیا گیا اسے بلوغت کی عمر میں بآسانی شناخت کیا جا سکتا ہے۔ بڑا ہو کر بھی اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں لوگ اس کا مذاق اڑا نہ کہیں اسے حقیر تصور نہ کر لیا جائے۔ بچوں کی بات پر سنجیدگی سے توجہ نہ دینا اور اسے نظر انداز کر دینے کا یہ رواج بھی ہے کہ ان سے صریحاً جھوٹ بولا جائے۔ اس کی بنا پر بچہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں تک کہ اسے سچ بتانے کے قابل بھی تصور نہ کیا جائے۔ اس طرح اس میں اپنے قریبی ماحول اور زندگی کی سچائیوں پر سے بھی یقین اٹھ جاتا ہے۔ ایسے بچے کمتری اور عدم اعتماد کے شدید احساس کے ساتھ بالغ ہوتے ہیں جن کو آئندہ زندگی پر چھایا رہتا ہے۔